الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج تیسیر النحو کا درس نمبر 104 ہے، جس میں ہم لوگ حروف جر کے احکام پڑھیں گے۔ کل حروف جر کی 3 قسمیں بتائی گئی تھیں: حرف جر اصلی، حرف جر زائد، حرف جر شبیہ بالزائد۔ اس میں حرف جر اصلی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کا نیا معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے۔ تو حرف جر اصلی کا متعلق کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حرف جر اصلی کے لیے متعلق بشکل فعل یا شبہ فعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق چاہے فعل سے ہو یا شبہ فعل سے ہو۔ حرف جر اس متعلق کو اسم مجرور سے جوڑتا ہے۔ وہ متعلق مذکور ہوتا ہے، جیسے جئت الی المدرسۃ، میں مدرسہ آیا۔ جئت الی کا متعلق ہے، حرف جر نے اسے المدرسہ سے جوڑ دیا، اور اسی لیے اس کو حرف جر کہتے بھی ہیں۔ جرہ یجر کے معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ تو حرف جر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو کھینچ کر کے جس فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوتا ہے وہ اس سے ملا دیتا ہے، دونوں میں ربط پیدا کر دیتا ہے، اس کو کھینچ کر اس کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو یہ متعلق کبھی مذکور ہوتا ہے، جیسے پہلے بتایا تھا، اور کبھی جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، جیسے القلم لخالد میں بتایا تھا۔ یا کبھی کبھی اس متعلق کو جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے جب کوئی دلیل اس پر دلالت کرے، جیسے جب کوئی تم میں سے سوال کرے الی این ذہبت، تم کہاں گئے تھے، تو تم اس کے جواب میں کہو الی المدرسۃ، مدرسہ گیا تھا۔ تو یہاں الی المدرسۃ کا متعلق ذہبت جو ہے محذوف ہے، اس لیے کہ سوال میں وہ فعل آ چکا تھا، وہی دلیل ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے جائز ہے کہ اتنا ہی کہو الی المدرسہ، یا کہہ سکتے ہو ذہبت الی المدرسہ۔ اور وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے جب وہ وجود مطلق پر دلالت کرتا ہو، جیسے زید فی بیتہ، اس کی تقدیر ہوگی زید استقر فی بیتہ۔ وجود مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اور زائد معنی نہ ہو، صرف کسی چیز کا کہیں ہونا مراد ہو، اسے وجود مطلق کہتے ہیں۔ تو وہاں پھر جو ہے ضرورت نہیں ہوتی ہے متعلق کی، اس لیے وہاں حذف کر دینا متعلق کا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ جو ہے کسی خاص معنی پر وجود مطلق نہیں، وجود مطلق کے ساتھ ساتھ کسی خاص معنی پر دلالت کرے تو اور دلیل پائے جائے، اور دلیل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا جملہ پہلے جملے میں کوئی ایسا لفظ ہو جو اس متعلق کے محذوف ہونے پر دلالت کرتا ہو، تو وہاں جائز ہے کہ اس کو حذف کیا جائے، اور ذکر بھی کیا جا سکتا ہے، حذف بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وجود مطلق پر دلالت کرتا ہے تو وہاں اس کی ضرورت نہیں، اس لیے لازمی طور پر اس کو متعلق کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور حرف جر اصلی ہی میں متعلق کی ضرورت ہوتی ہے، حرف جر زائد میں بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور حرف جر شبیہ بالزائد میں بھی متعلق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی وضاحت پہلے کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حرف جر کا حذف
جب معنی میں التباس و اشتباہ کا خوف نہ ہو تو حرف جر کا حذف جائز ہوتا ہے۔ جب معنی میں کسی التباس و کسی اشتباہ کا خوف نہ ہو کہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا، معنی میں دوسرا معنی پیدا ہو جائے گا، ان چیزوں کا خوف نہ ہو تو حرف جر کا حذف جائز ہوتا ہے۔ انا سے پہلے بھی، جیسے بشرتہ انہ من الفائزین، بشرتہ انہ من الفائزین اے بانہ، اس لیے کہ بشرہ کا صلہ با استعمال ہوتا ہے۔ تو اب وہاں اگر نہیں بھی ذکر کرتے ہیں تو معنی میں کوئی دوسرا معنی پیدا نہیں ہوتا ہے، جو معنی بتانا چاہ رہا ہے متکلم وہی معنی ہوگا، چاہے انہو کہو یا بے انہو کہو، ٹھیک ہے۔ اور ان مصدریہ سے پہلے بھی، جیسے عجز ان یفعل ھذا الفعل، وہ یہ کام کرنے سے عاجز رہا، تو اب یہاں ان یفعل سے پہلے ان حرف جر محذوف ہے، اس لیے کہ اگر ان کو ذکر کرو یا نہ ذکر کرو، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی رہتا ہے، اس میں معنی کے بدلنے کا خوف نہیں رہتا۔ حاشیے میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جب التباس کا خوف ہو تو حذف جائز نہیں ہے، جیسے رجع اللص ان یسرقا، اس لیے کہ الہ کو محذوف مانے تو معنی دوسرا، اور عن مانے تو معنی دوسرا ہو جاتا ہے۔ رجع اللص ان یسرقا اگر الہ کریں تو دوبارہ گویا چوری کرتا ہے، اور اگر عن کریں تو چوری چھوڑ دیتا ہے، تو معنی بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا ہے؟ یہاں اشتباہ ہے کہ یہاں جو ہے الہ ہے کہ ان ہے، اور اگر الہ ہے تو معنی دوسرا ہے، ان ہے تو معنی دوسرا ہے۔ تو اگر اس طرح سے اشتباہ کا خوف ہو تو ایسی صورت میں حرف جر کو حذف نہیں کیا جائے گا، لیکن ایسا اگر التباس اور اگر ایسے اشتباہ کا خوف نہ ہو تو حرف جر کو حذف کیا جا سکتا ہے، انا سے پہلے بھی اور ان مصدریہ سے پہلے بھی۔ کبھی کبھی واو کے بعد ربا کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہتا ہے، اور اس واو کو واو ربا کہا جاتا ہے، جیسے وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ، یہ معلقہ امرؤ القیس ایک بہت جاہلی شاعر ہے بہت بڑا، اس کے معلقہ کا ایک مصرع ہے، اور بہت سی راتیں جو سمندر کے موج کی طرح ہوتی ہیں وہ اپنے پردوں کو گرا دیتی ہیں، یعنی پردوں کے گرانے کا مطلب تاریک ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں ولیلن میں واو ربا کہلاتا ہے، یعنی اس واو کے بعد ربا حرف جر محذوف ہے، اے وربا لیلن، ٹھیک ہے، یعنی گویا واو کے بعد بھی ربا حرف جر حذف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حروف جر کے بعد ما زائدہ کا استعمال، حروف جر کے بعد ما زائدہ کا استعمال۔ تو اب اس میں بعض حروف جر کے بعد ما استعمال ہوگا تو وہ عمل سے نہیں روکے گا، اور بعض حروف جر کے بعد ما استعمال ہوگا یہ زائدہ تو وہ عمل سے روک دے گا، اس کو کافہ کہتے ہیں، کفہ کفو مانے روکنا، کافتن روکنے والا، ٹھیک ہے۔ من عن البا کے بعد ما زائدہ کا استعمال کیا جاتا ہے،
اور ان کا ما بعد مجرور باقی رہتا ہے، یعنی من، عن اور با کے بعد جب ما زائدہ استعمال ہوگا تو وہ کافہ نہیں ہوگا، عمل سے نہیں روکے گا، اس کا عمل حروف جر کا عمل باقی رہے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قول مما خطیئاتہم، ماں کو اگر نکال بھی دو تو من خطیئاتہم، تو من کا عمل باقی ہے کہ نہیں؟ تو من کے بعد ماں زائدہ جو استعمال ہے وہ من کے عمل کو نہیں روکا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے عما قلیل، عما قلیل لیصبحن نادمین، تو عن کے بعد ما زائدہ ہے، اس نے عن کو عمل سے نہیں روکا ہے، عن نے قلیل کو مجرور بنایا ہے، جر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی فبما رحمت من اللہ لنت لہم، با کے بعد ما زائدہ ہے، اس نے عمل سے نہیں روکا ہے، با نے رحمت کو جر دیا ہے۔ اچھا، لیکن ربا اور کاف کے بعد بھی ما زائدہ استعمال ہوتا ہے اور ان دونوں کو عمل سے روک دیتا ہے۔ ربا اور کاف کے بعد جب ما زائدہ استعمال ہوتا ہے تو یہ ما زائدہ ان دونوں کو عمل سے روک دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایسی صورت میں دونوں جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ پر بھی، جیسے ربما زرتک انا مجتہد کما اخوک مجتہد، تو کما اخوک مجتہد یہاں جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوا، لیکن ربما زرتک یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ما زائدہ جو ہے یہ ما کافہ ہوتا ہے ربا میں اور کاف میں، ٹھیک ہے؟ اور کاف عن علا کا بطور اسم استعمال، حرف جر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کاف اور عن اور علا یہ تینوں اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اسم کے معنی میں ہوتے ہیں۔ کاف بطور اسم بمعنی مثل استعمال ہوتا ہے، جیسے وما قتل الاحرار کالعفو منہم عنہم، وما قتل الاحرار کالعفو عنہم، نہیں قتل کیا آزاد لوگوں کو ان کی معافی جیسی چیز، یعنی آزاد لوگوں کو کچھ دے کر کے اور اس کو معاف کر دینا، اس سے آزاد لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گویا وہ چیز انہیں قتل کر دے۔ ایک آزاد آدمی ہوتا ہے، اپنے کھاتا پیتا، اگر اس کے پاس غیرت ہے تو پھر وہ دوسروں کی مدد کو قبول نہیں کرتا کہ دوسرے کچھ دے کر کے اور اس کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، یہ ان کے لیے بہت بھاری ہوتا۔ تو یہ کہتا وما قتل الاحرار کالعفو عنہم، کہ آزاد لوگوں کو معاف کر دینا ہی ان کو گویا قتل کرنے والی چیز ہے، اس جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو قتل کرے۔ تو یہاں کالعفو کاف مثل کے معنی، مثل العفو عنہم، مثل العفو عنہم،
اور یہ کاف مثل کے معنی میں ہے، اور وہی فاعل ہے کس کا؟ قتلہ کا، وما قتلہ کا۔ اگر یہاں کاف کو مثل کے معنی میں نہ مان لیا جائے تو پھر ما قتلہ کا فاعل کوئی وہاں ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کاف بمعنی مثل لفظاً مبنی علی الفتح ہے، محلاً مرفوع ہے اس لیے کہ وہ قتلہ کا فاعل ہے، اور وہ مضاف ہے، اور العفو مضاف الیہ ہے، یعنی اس کو حرف جر اور عفو کو مجرور نہیں جو ہے اس کی ترکیب کریں گے، بات سمجھ میں آئی؟ بلکہ کہا جائے گا کاف لفظاً مبنی علی الفتح ہے، محلاً مرفوع ہے اس لیے کہ وہ قتلہ کا فاعل ہے اور مضاف ہے، اور العفو مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں کاف جو ہے اسم کے معنی میں ہوا کہ نہیں؟ اور دلیل یہی ہے کہ جو ہے کاف کو اگر مثل کے معنی میں نہ لیا جائے تو قتلہ کا کوئی فاعل یہاں آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے عن بطور اسم بمعنی جانب استعمال ہوتا ہے جب اس سے پہلے من ہو، یعنی عن سے پہلے من داخل ہو، اور یہ من کا ہونا ہی دلیل اس بات کی ہے کہ عن یہاں اسم کے معنی میں، اس لیے کہ حرف پر داخل نہیں ہوتا ہے، حرف جر کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر داخل ہوتا ہے، اور جب من جو ہے عن پر داخل ہے تو عن گویا یہاں اسم کے طور پر استعمال ہے، اسم کے طور پر استعمال ہے، اسی لیے اس پر حرف جر من داخل ہے۔ اسی طرح عن بطور اسم بمعنی جانب استعمال ہوتا ہے جب اس سے پہلے من ہو، جیسے مرہ من عن یمینی، وہ میرے داہنے جانب سے گزرا۔ ان یہاں جانب کے معنی میں ہے، لفظاً مبنی علی السکون ہے، محلاً مجرور ہے، محلاً مجرور اس لیے کہ اس پر من داخل ہے، اور وہ مضاف ہے، اور یمین مضاف الیہ ہے۔ ان جو ہے مضاف ہے اور یمین مضاف الیہ ہے، ہاں تو یمین مضاف الیہ ہے، اس کے بعد پھر وہ مضاف ہے، یہ جو ہے یا کا وہ تو مضاف الیہ مضاف ہے، لیکن اصل جو ہے اس کے حساب سے مضاف الیہ مانا جائے گا نا ان کے حساب سے۔ اس کے بعد اعلیٰ بطور اسم بمعنی فوق استعمال ہوتا ہے جب اس سے پہلے من ہو، تو یہاں بھی من جو ہے وہی دلیل بنے گا کہ ان جو ہے یہاں اسم ہے، اس لیے کہ من کا داخل ہونا یہ دلیل ہے کہ ان یہاں اسم کے طور پر ہو، اس لیے کہ حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے، حرف جر پر داخل نہیں ہوتا۔ جیسے سقط من علی الجبل، سقط من علی الجبل، علی یہاں فوق کے معنی میں، یعنی سقط من فوق الجبل، لفظاً مبنی علی السکون ہے اس لیے کہ حقیقت میں تو وہ حرف ہے، محلاً مجرور ہے اس لیے کہ اس پر من داخل ہے اور وہ مضاف ہے، اور الجبل مضاف الیہ ہے۔